کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت بقاتم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے کالز کی طرف بڑھنے سے قبل آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سن لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک تر وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے کال سلسلے میں شامل کرنے سے قبل کچھ روحانی علاج الحمدللہ عز و جل ابتداءً ہم بیان کرتے ہیں. کسی خاص ایک مرض کو لے کر آتے ہیں اور اس خاص مرض کے حوالے سے، اس بیماری کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج مبلغ دعوت اسلامی سے ہم سنتے ہیں اور آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو اپنے ساتھ اس سلسلے میں ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، اور جو بھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے اور روحانی علاج آپ کو بتایا جائے تو نوٹ فرما لیا کیجیے، فائدہ بہت ہوگا. اللہ نہ کرے اگر وہ مرض، وہ بیماری، وہ پریشانی اگر گھر میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ ہے، آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ ہے، تو اچھی نیت کے ساتھ آپ بھی اس کو اوراد و وظائف بھی بتا سکتے ہیں، روحانی علاج آپ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. تو آج چونکہ ہم ایک ایسے مرض کے بارے میں اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے کہ جس کا تعلق عموماً ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے. آج انشاءاللہ نظر بد کے حوالے سے، آج اس حوالے سے روحانی علاج بھی آپ سے معلوم کریں گے اور مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتائیں گے. نظر بد کا سلسلہ جو ہے نا، یہ بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہر ایک کے ساتھ عموماً نظر بد کا معاملہ رہتا ہے، جس کو کیونکہ نظر یہ حق ہے نا، نظر لگ جاتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی روحانی علاج کہ جس کو نظر بد لگ جائے، بچوں کو لگ جائے تو وہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں، تو کون سا ایسا وظیفہ ہے، کون سی ایسی دعا ہے کہ نظر بد اگر لگ جائے تو اس وظیفے کو پڑھا جائے؟ عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے یہ کہ نظر بد کا جو معاملہ ہے یہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر یہ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے بات نا، بد شگونی لی جاتی ہے نا. کسی بھی عمل گھر سے نکلے، سامنے سے بلی گزر گئی اور بس وہ جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں، واپس لوٹ آتے ہیں، واپس ہی لوٹ جاتے ہیں. تو ایک کتاب ہے ہمارے مکتب المدینہ پہ الحمدللہ عز و جل یہ کتاب مل جائے گی، بد شگونی کے نام سے. اس کے اندر نظر بد کے حوالے سے بھی ایک باب ہے گا، اس کو بھی مطالعہ فرما لیجیے. اور ایک روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں عرض کر دیتا ہوں. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا یہ رسالہ ہے بیمار عابد نا، اس رسالے کے اندر صفحہ نمبر 35 کے اوپر نظر بد کے 3 روحانی علاج موجود ہیں. الحمدللہ 3 روحانی علاج تینوں بتائیں گے یا ایک بتائیں گے؟ میں ابھی فی الحال جو ایک بتا دوں. چلیں ماشاءاللہ، ایک اس وجہ سے ہی بتا دوں گا کہ یہ ہے کہ اس کو سماعت بھی فرما لیں اور اس رسالے کو خرید کر نا مطالعہ فرما. ہاں مطالعہ فرما لیں، 2 خود رسالہ حاصل کر کے 2 روحانی علاج وہ خود اس میں سے پڑھ لیں، پھر اس میں سے صحیح. جی ارشاد فرمائیں. تو روحانی علاج یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ 60 بار پڑھ کر دم کیجئے. جی انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جو ہے وہ جاتا رہے گا. 60 بار پڑھ کر دم کرنا ہے.
یعنی کسی پہ بچہ ہے تو اس کے اوپر دم کر دیا، اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں. اپنے اوپر کیسے دم کریں گے؟ اپنے اوپر دم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی وظیفہ جو بھی میں نے عرض کی اس کو پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد اپنے سینے کی جانب دم کر لیں، یا اپنے اوپر دم ہوگا. چلیں دم کر کے دکھائیں کیسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ، یہ 60 مرتبہ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اس طریقے سے دم کر لیں. ماشاء اللہ. تو یہ وظیفہ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا. 60 بار پڑھ کر لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. اگر نظر بد ہے تو نظر بد کا اثر جاتا رہے گا انشاءاللہ. اچھا ایسا بھی کوئی وظیفہ ہے کہ اگر وہ وظیفہ پڑھتے رہیں تو نظر لگے ہی نہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا بہترین عمل ہے جی ہر وقت باوضو رہیں سبحان اللہ، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مطلب کوئی بھی کام کرے نا تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. الحمدللہ عزوجل یہ بیمار عابد کے اندر یہ بھی موجود ہے. اچھا ماشاء اللہ. کوئی چیز کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کہیں جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جائیں، دروازہ کھولیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بتی کھولیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طریقے سے بس یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ. ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ہو اور کھانے پینے کی چیزوں سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ عز و جل پیشگی ہی ایسا حصار ہو جائے گا کہ نظر بد لگے گی نہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز سلسلے میں آپ کی بھی ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے. میرا نام سید مہتاب شاہ ہے، میں مظفر آباد کشمیر سے بول رہا ہوں. تو سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو پیدائشی طور پہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ اس کو دل میں سوراخ ہے اور اس کی دل کی وینیں الٹی ہیں اور ایک وین سکڑی ہوئی ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کا آپریشن کرائیں. تو ہم اس کا روحانی علاج بھی کروا رہے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں. اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مہتاب بھائی اگلی کال چلا دیجیے گا. حضرت میرا نام سید اقبال حیدر شاہ بخاری ہے، میری والدہ کا نام ہے سیدہ شمیم بانو اشرفی. مجھے یہ بتائیے کہ میں تقریباً بہت 2 مہینے سے شدید بیمار ہوں اور کوئی بھی کام کرتا ہوں وہ بن نہیں پا رہا ہے. دوسرے یہ کہ میں امریکہ سے تقریباً 2 سال پہلے آیا ہوں. میں نے گرین کارڈ اپلائی کے لیے دیا ہے کہ ایکسٹینڈ ہو جائے، لیکن وہ ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا ایمبیسی سے. کیونکہ میرا ہاتھ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، 3 جگہ سے میری ہڈی فریکچر ہو گئی تھی. میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور میرے لیے یہ بتائیے کہ کیا میرے اوپر کسی نے کوئی اثر کیا ہے، اور اگر اثر کیا ہے تو یہ اس کے خاتمے کا کیا طریقہ ہے. روحانی علاج کے حساب سے بتائیے، میں بڑا پریشان ہوں اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی خوب برکتیں عطا فرمائے. سید اقبال شاہ آپ نے نام اپنا بتایا. اقبال بھائی ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے. آپ کی بیماریاں اور جو آپ نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے. روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا معاملات ہیں آپ کے ساتھ اور جو آپ کی بیماری ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، اس کے معاملے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ بھی یہ رکھ لیجئے گا. جو آپ کو وظیفہ بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام سکندر ہے جی. مجھے 10 مہینے ہو گئے، مجھے روزگار نہیں مل رہا ہے. کیا میرے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میری ماں کا نام ہدایت خاتون ہے. 10 ماہ سے روزگار میں رکاوٹیں ہیں، نہیں مل رہا. انشاءاللہ عز و جل سکندر بھائی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام محمد مظفر اتاری ہے. ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہے کہ اگر جتنے بھی ہم اخراجات کماتے ہیں وہ سارے اخراجات سمجھ نہیں آتے کہاں چلے جاتے ہیں. اس کا ہمیں بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں جو پڑھتے رہیں تاکہ اخراجات ہمارے سامان کے اندر آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جائز آمدنی میں برکت عطا فرمائے مظفر بھائی. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. ایک کال اور دے دیجیے. لاہور سے بول رہا ہوں مزمل. میرا یہ مسئلہ تھا کہ میرا بیٹا 11 سال کا ہو گیا، اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی روحانی علاج اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں. بڑھتے ہیں ابتداءً کچھ روحانی علاج کے جانب. ہمارے سید اقبال شاہ جی ان کی کال تھی، بتا رہے تھے کہ 2 ماہ سے بیچارے شدید بیمار ہیں، کام بھی نہیں بن پا رہا. تو ان کو شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ جادو کروا دیا ہے. بہرحال اس حوالے سے کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج بھی آپ ارشاد فرما دیجیے. ان کا استخارہ کر کے بھی ہم آپ کو ان کو بتا دیتے ہیں کہ آیا واقعی ان کے ساتھ جادو کے معاملات ہیں یا نہیں. جی میں انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں. یہ بیماری والا
جو ان کی بے روزگاری والا اور روزگار کے حوالے سے اخراجات میں، اور ایک بے اولادی والا انشاءاللہ عز و جل میں یہ روحانی علاج عرض کرتا ہوں. اللہ عز و جل ان کی جو بیماری ہے اس کو ان کے لیے کفارہ سیئات بنائے. ان کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ کیونکہ ان کی بیماری کو نا عرصہ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج یا معیدو یا معیدو یا معیدو، یہ وظیفہ جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو اور بے وضو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس ورد کی برکت سے آپ کی جو پرانی بیماری ہیں نا وہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی. اور اسلامی بھائی نے جائز آمدنی میں اقبال بھائی کے حوالے سے روحانی علاج آپ نے بتایا نا. اقبال بھائی آپ کا استخارہ بھی کیا گیا، آپ نے کہا تھا نا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے مجھ پر جادو کروایا ہے، تو آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں اس چیز کا اشارہ نہیں آ رہا، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی جادو کوئی عملیات کے معاملات نہیں کروائے، نہ آپ کے ساتھ کوئی جادو ہے، نہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، نہ آپ پر عملیات ہیں، نہ بندش کے معاملات ہیں. وقتی طور پر آپ کے ساتھ یہ بیماری کی علامتوں کا اشارہ آ رہا ہے، پریشانیاں ہیں، وقتی طور پر اللہ کی رحمت سے بہت جلد آپ کی یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی. مایوس نہ ہوں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، فرائض کی پابندی کیجیے اور کثرت کے ساتھ استغفار کیجیے. اللہ کی رحمت سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. استغفار اتنا پیارا عمل ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ کم از کم 70 بار یہ استغفار کیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. تو استغفار کی کثرت کرتے رہیں، اللہ کی رحمت سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور مزید جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا بیماری سے حفاظت کا، یا معیدو، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیے. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، ان آزمائشوں کی، ان پریشانیوں کی، اپنی ان بیماریوں کی کاٹ کا عمل بھی کوائیے. اللہ کی رحمت سے بہت جلد آپ صحت یاب ہو جائیں گے اور آپ کے تمام معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. تو اس کے بعد ہمارے مظفر بھائی کی قول تھی. جی جی، یہ اکثر یہ ایک بہت عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے نا، جو ان کا مسئلہ تھا کہ آمدنی جو ہے ان کی، اخراجات ان کے جو ہوتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے. اکثریت کو تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی اس طرح کے پریشان حال آتے ہیں، مریض آتے ہیں، مسائل لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ ماہانہ جو آمدنی ہے مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ آمدنی جو پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اللہ برکت. کوئی ایسا وظیفہ آسان سا روحانی علاج کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھیں تو ان کو بھی فائدہ حاصل ہو. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کی جو آمدنی ہے نا اس میں برکت عطا فرمائے. اور ان کے لیے ایک مدنی مشورہ یہ بھی عرض کروں گا کہ قناعت جو ہے وہ اختیار کیجیے. بہت پیارا روحانی علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد نا نماز کی پابندی کیجیے اور ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ یا حکیمو پڑھ لیا کریں، ہے نا. ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ یا حکیمو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے کہ اللہ عز و جل آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے در کی محتاجگی پر ہی رکھے اور آپ کی آمدنی میں برکت عطا فرمائے. ایک اسلامی بھائی نے پوچھا تھا کہ ان کے گھر میں اولاد کا مسئلہ، بے اولادی کا معاملہ تھا، تو اس کے لیے میں انشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیارا روحانی علاج عرض کرتا ہوں. اس کو سماعت بھی فرما لیجئے. ایک رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، یہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے. اس رسالے کے اندر الحمدللہ عز و جل بیٹی سے متعلق بہت ہی پیارے مدنی پھول موجود ہیں، تو اس رسالے کا مطالعہ بھی فرما لیجئے گا. اور اولاد سے متعلق بہت اچھے اچھے وظائف اس میں موجود ہیں. اس رسالے کے جو پاکٹ سائز رسالہ ہے نا، اس کے صفحہ نمبر 45 پہ، صفحہ نمبر 45 پہ ایک روحانی علاج موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیجیے. انشاءاللہ عز و جل بہت جلد صاحب اولاد ہو جائیں. ماشاءاللہ. تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے، اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا. بڑھتے مدنی چینل کے ناظرین، استخاروں کے جوابات کی جانب کچھ کال استخارے کے حوالے سے بھی تھیں. ہمارے مہتاب بھائی، سید مہتاب، آپ کی کال تھی. آپ نے کہا کہ میرے بچے کی ولادت ہوئی تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ دل میں سوراخ ہے، اب آپریشن کا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ آپریشن کی نوبت ہی نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر آپریشن کے شفا عطا فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاک مدینہ کے صدقے آپ کے بیٹے کو بغیر آپریشن کے شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ نے کہا تھا کہ بچے کے دل میں سوراخ ہے، اس حوالے سے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج، بہت پیارا وظیفہ ہے، بیمار عابد رسالہ ہے. اس کے صفحہ نمبر 72 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ
75 बार 75 टाइम्स 75 बार पढ़कर दिल में सुराख वाले बच्चे नीज घबराहट दिल और सीने के तमाम मरीजों के सीने पर दम करना है, बिफज़लिही ताला मुफीद होगी। अल्लाह तबारक व तआला के करम से दिल के अमराज से हिफाजत रहेगी। तो आप ऐसा कीजिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह 75 बार पढ़कर बच्चे के सीने पर दम कीजिए, उसके दिल की जगह पर आप दम कीजिए। अल्लाह के करम से शिफा हासिल होगी और ये दिल का जो मर्ज है ये भी ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता भी फरमाइए, तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल कीजिए बच्चे के लिए। अल्लाह के करम से आपके बच्चा की तबीयत बेहतर हो जाएगी, सेहत याब हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद हमारे सिकंदर भाई, आपकी कॉल थी, आपने कहा कि 10 माह हो चुके हैं लेकिन रोज़गार में रुकावटें आ रही हैं। इस्तिखारे का आपने फरमाया था, आपका इस्तिखारा कर दिया गया है। इस्तिखारे में फिलवक्त आपके साथ वक्ती तौर पर आजमाइशों का इशारा आ रहा है। अल्लाह के करम से बहुत जल्द आपकी आजमाइशें दूर हो जाएंगी। मज़ीद जायज़ रोज़गार के हुसूल के लिए आपने मेहनत भी करनी है, कोशिश भी आप करते रहें। अव्वलन फ़राइज़ की पाबंदी कीजिए और साथ साथ जायज़ रोज़गार के हुसूल के लिए आप मेहनत कीजिए। अल्लाह के करम से हलाल और आसान रोज़गार नसीब होगा। मज़ीद हलाल और आसान रोज़गार के हुसूल के लिए वजीफ़ा भी आप समाअत फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि फ़जर के फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान 550 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू, अल्लाह ताला का ये सिफ़ाती नाम है, 550 मरतबा आपने पढ़ना है। अल्लाह के करम से आपको हलाल और आसान रोज़गार नसीब होगा। ताहुस्सुल मुराद इस अमल को जारी रखिए, अल्लाह के करम से हलाल और आसान रोज़गार नसीब होगा। मज़ीद आपके रिज़्क़ हलाल में भी बरकतें रहेंगी। और एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, आप भी और हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन, बिलखुसूस वही इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म ग़ैब हासिल नहीं होता। बढ़ते हैं मज़ीद आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं, किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल्स चला दीजिए। हमारी मोम बहुत बीमार रहती हैं, इस्तिखारा करके बता दें। जगह वहदत कॉलोनी लाहौर, तहसील नंबर 2। अम्मी का नाम सरैया, उनकी वाला का नाम हनीफा। जी इंशाअल्लाह आपकी वालदा का इस्तिखारा करके आपको बताते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी वालदा को शिफा अता फरमाए। अगली कॉल चला दीजिए। नाम जी अब्दाल अहमद, टोपरटेक सिंह, पंजाब। मेरा मसला है जी, मेरी अज़वाज है खदीजा, उसकी कमर में दर्द है, काफी इलाज किया है, आराम नहीं आ रहा। 30 साल उसकी उम्र है जी, कारोबार भी मेरा डाउन है। मेहरबानी करें, हर वक्त दर्द रहता है उसकी कमर में, बहुत परेशान है। आपकी मेहरबानी होगी जी, हमें हमारी रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपके घर वालों को शिफा अता फरमाए, आपके कारोबारी मामलात को बेहतर फरमाए। इंशाअल्लाह तवज्जल रूहानी इलाज आपको हम बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरे कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है, मेरे घर जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो काम मेरा मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, उसमें रुकावटें बन रही हैं। यानी कि बच्चों की शादियां हैं, वो भी मामला बना हुआ है। और नंबर 2, अपनी बेटी की मैंने शादी की थी और वो भी कोई ऐसे लोगों से हमारा वास्ता पड़ा कि 1 महीने से पहले वो जो है उसको डाइवोर्स होगी वो। और इसी तरह बच्चों के मसाइल हैं। मैं वो आपसे यानी रूहानी तौर पे मदद चाहता हूँ कि ऐसा मुझे कोई अमल बताएं ताकि मैं उस अमल से मेरे घर के हालात ठीक हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला गैब से आपकी मदद फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानियां दूर फरमाए, आपके तमाम मसाइल हल फरमाए। इस हवाले से आपको हम रूहानी इलाज बताएंगे, कुछ औराद व वज़ाइफ पढ़ने के लिए बताएंगे, कुछ मदनी मशवरे भी आपको देंगे। सिलसिले में आप शामिल रहिएगा और अपने साथ डायरी और कलम ये रखिएगा पढ़ने के लिए। जो आपको अभी वजीफ़ा बताएंगे तो नोट फरमा लीजिएगा। अल्लाह की रहमत से बहुत जल्द आपके मसाइल हल हो जाएंगे। बच्चों की जो शादियों में रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। और जो आपने नफ्सियाती अपनी प्रॉब्लम का इजहार किया, इस हवाले से भी एक मखसूस वजीफ़ा है, वो भी इंशाअल्लाह तआला हम आपको अभी बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद रियाज राजा है। मेरी वालदा का नाम सईदा बीबी। 15-16 साल से कारोबार का मसला है, पता नहीं क्या वजह है। अल्लाह तबारक व तआला आपके जायज़ कारोबार में बरकतें अता फरमाएं। इंशाअल्लाह तवज्जल इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मैं अपना इस्तिखारा करवाना चाह रहा हूँ जी। मोहम्मद उमर नाम है, वालदा का नाम परवीन बीबी है। मतलब ये है कि 1.5 साल मेरी शादी को हो गए, अभी तक मेरे यहाँ औलाद नहीं। मैं ये जानना चाह रहा था कोई बंदिश, कोई इख्ला तो नहीं। इंशाअल्लाह तवज्जल इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा।
میں صغیر بول رہا ہوں کاڑے سے. میرے بیٹا ہے خضر صغیر, والدہ کا نام ہے شگفتہ صغیر. وہ کیمیکل انجینئرنگ کر رہا ہے فیصلہ آباد سے. تو اس کے لیے کاروبار جاب کے لیے پتہ کرنا ہے کہ وہ سعودی عربیہ صحیح رہے گا یا یو کے صحیح رہے گا, کون سا ملک اس کو سوٹ کرے گا. اور میری بیوی کے گھٹنے میں بہت درد ہے, اس کے لیے بھی کوئی بتائیں. اچھا, بیٹے کے حوالے سے آپ نے معلوم کیا نا کہ عرب شریف جانا بہتر ہے یا یو کے جانا بہتر ہے. بیٹے کا بھی انشاءاللہ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد شہباز ہے اور میری والدہ کا نام ہے شاہین بی بی. تو میں اپنے پتہ کرنا چاہ رہا تھا اس کے بارے میں کہ میں نے اپنا نا کوریا کے لیے نا اپلائی کیا تھا ویزے کے لیے, تو کیا میرا کام ہو جائے گا یا نہیں؟ کوریا کے لیے اپلائی کیا ہے, ہو جائے گا یا نہیں انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد بلال ہے, میری والدہ کا نام راشدہ ناز ہے. تو مجھے بھی بخار ہے, یعنی کہ طبیعت ایسے ہی یعنی کہ خراب ہے, کبھی کوئی. تو میری سسٹر کو یعنی کہ جب سے رمضان ختم ہوا ہے تب سے بخار ہے, اترتے ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی عطا فرمائے. بلال بھائی نے استخارے کا کہا, آپ کا بھی انشاءاللہ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میں اپلائی کرنا ہے, کوئی نوکری کا مسئلہ ہے, رکاوٹ بنی ہے, کافی دیر سے کوشش کر رہا ہوں. میرا نام عزیر ہے, والدہ کا نام عزیز فاطمہ. جی انشاءاللہ عزیر بھائی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج کی جانب. آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے تاکہ اس دوران آپ کے استخارے کر دیے جائیں. پھر انشاءاللہ استخاروں کے جوابات کی طرف بڑھیں گے. ابتداء ایک اسلامی بھائی کی قول تھی. جی انہوں نے کہا تھا کہ زوجہ کی کمر میں درد رہتا ہے, تکلیف رہتی ہے, اور خود ان کے ساتھ بھی مسئلہ تھا کہ کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, مسائل آ رہے ہیں. تو دونوں کے حوالے سے یہ روحانی علاج بیان فرما دیں. میں انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ افضال بھائی آپ کی زوجہ کو اللہ عز و جل کمر کے درد سے نجات عطا فرمائے, اور آپ کے کاروبار میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. زوجہ کے لیے کمر درد کے حوالے سے ایک روحانی علاج, میرے شیخ طریقت میں سنت کا رسالہ روحانی علاج مع طبی علاج میں الحمدللہ عز و جل یہ موجود بھی ہے, وہاں سے بھی دیکھ لیجئے گا اور سماعت بھی فرما لیجئے. یا غنیو یا غنیو یا غنیو, یہ ورد جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل کمر کے درد میں افاقہ ہوگا. کاروبار کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنے کاروبار کی جگہ پر ایک سادہ کاغذ آپ لے لیجئے, اس سادے کاغذ کے اوپر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر فرما لیجئے, اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اپنے کاروبار کی جگہ پر لگا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار خوب چمکے گا. اب یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا, لکھنے کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میم کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ کھلا رہے, رحمان کا میم کا دائرہ جو ہوتا ہے وہ کھلا رہے, اللہ کا جو ہا ہے اس کا دائرہ کھلا رہے. تو یہ لکھنے کا طریقہ کار ہے. اس طریقے کار کے مطابق آپ لکھ لیجئے, اور اعراب جو ہوتے ہیں زبر زیر پیش وغیرہ یہ بھی لگانے کی حاجت نہیں ہے. سادے کاغذ کے اوپر سمپلی اس کو آپ لکھ لیجئے, تحریر کر لیجئے, اور پھر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اپنی دکان پہ لٹکا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار جو ہے وہ چمکے گا بھی, اور آپ کے کاروبار کی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے, رابطہ کر کے وہاں کے اسلامی بھائی سے بھی اپنا مسئلہ شیئر کیجئے. انشاءاللہ عز و جل وہ بھی آپ کو آپ کی زوجہ کے حوالے سے تعویذات بھی دیں گے, اور کمر کی ڈوری وغیرہ بھی آتی ہے درد کے حوالے سے, وہ بھی انشاءاللہ عز و جل دے دیں گے. ساتھ ہی آپ کو ایک بہت ہی پیارا لٹکانے کا نقش ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیش کر دیں گے, وہ بھی آپ لے لیجئے. ساتھ ہی ساتھ مدنی قافلے میں بھی سفر کر کے دعا کیجیے. اللہ عز و جل آپ کی کاروباری پریشانیاں دور فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, ایک اور روحانی علاج معلوم کیا تھا, نفسیاتی پرابلم ہے ان کے ساتھ, مختلف شادیوں میں رکاوٹیں ہیں, کافی دعا کا بھی انہوں نے کہا تھا, تو دعا بھی فرما دیجیے, اور اس حوالے سے ان کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اسلامی بھائی نے جو مسائل اپنے بیان کیے, ان کے مسائل تمام جملہ پریشانیاں اور مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں, دور ہو جائیں, ختم ہو جائیں, اور ان کی جو گھر میں رکاوٹیں ہیں برکت کے حوالے سے وہ بھی دور ہو جائیں, اور ان کی جو بیٹی کی رشتے کی جو رکاوٹیں بندشیں وہ بھی ختم ہو جائیں. ان کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ گھر میں اپنے 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلام ہوا ختم کروا لیجیے.
1.25 लाख मरतबा या सलामो ये ख़त्म करवा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही दिन में ख़त्म कराएं, मुख्तलिफ औक़ात के अंदर इसको ख़त्म करवाया जा सकता है, यानी कि 3 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में, 9 दिन में, 11 दिन में, इस ताक़ादात के दरमियान अय्याम के अंदर इस रूहानी इलाज पे अमल कीजिए। 1.25 लाख मरतबा या सलामो अपने ख़त्म करवा कर फिर दुआ कीजिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से आपके घर के जो मसाइल हैं वो दूर हो जाएंगे। साथ ही ये या सलामो का वजीफ़ा आप पढ़ेंगे मिलकर, तो पढ़ने के बाद पानी के ऊपर दम भी कर लीजिए और उस पानी को अपने घर वालों में इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घर से जो बीमारियां होंगी वो भी दूर हो जाएंगी। नफ्सियाती मर्ज़ का आपने अर्ज़ किया था, तो उसके लिए एक बहुत प्यारा रूहानी इलाज ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। 1 गिलास पानी ले लीजिए और ये वजीफ़ा 60 मरतबा पढ़कर उस पानी पे दम करके पी लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके नफ्सियाती मसाइल हल हो जाएंगे अल्लाह की रहमत से। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। और मज़ीद आप ताबीदात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता भी फरमा लीजिए। आपके जो मसाइल हैं, जो परेशानियाँ हैं, आपने नफ्सियाती प्रॉब्लम का इजहार किया, इन तमाम मसाइल की आप काट का अमल भी करवा लीजिए। अल्लाह की रहमत से बहुत जल्द आपके घर के मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। मज़ीद ये आप मायूस ना हो, एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो, अल्लाह की रिज़ा पर राज़ी रहने की कोशिश कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। वक्ती तौर पर आपके साथ देखें आजमाइशें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म को तो सलामत रखा, हमारे आज़ा को तो सलामत रखा, हमारी आंखें सलामत हैं, हमारे हाथ सलामत हैं, हमारी ज़बान सलामत है, आँखों की रोशनी सलामत है। अल्लाह ने चलने के लिए पाँव की नेमत अता फरमाई, फिर मज़ीद इनमें चलने की क़ुव्वत की नेमत अता फरमाई, और हाथों की नेमत दी, दांतों की नेमत दी, सुनने के लिए कानों की नेमत अता फरमाई, सांस की नेमतें अता फरमाई। कितनी नेमतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। वक्ती तौर पर आजमाइशें हैं तो आजमाइशों पर साबित कदमी की भी दुआ करते रहिए कि या अल्लाह मुझे आजमाइशों पर साबित कदमी भी अता फरमा, और हिकमत अमली के साथ घर के मामलात भी दुरुस्त करने की आप कोशिश करते रहिए। मज़ीद जो आपको वज़ाइफ बताए गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये और इसके अलावा 1.25 लाख मरतबा या सलामों का जो ख़त्म करवाने का आपको बताया गया, ये लाजमी आप करवा लीजिएगा। अल्लाह की रहमत से कैसा ही आपका पेचीदा मसला क्यों ना हो, कैसी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अच्छा, बढ़ते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन इस्तिखारों के जवाबात की तरफ। आपके इस्तिखारे भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल कर दिए गए हैं। इस्तिखारों के जवाबात समाअत फरमा लीजिए। मरकज़ुल औलिया लाहौर से एक इस्लामी भाई की कॉल थी। आपने कहा था कि मेरी वालिदा बीमार रहती हैं, सुरैया नाम बताया था। आपकी वालिदा का इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में बीमारी के असरात का इशारा आ रहा है, बीमारी की अलामात हैं। अल्लाह की रहमत से बहुत जल्द आपकी वालिदा सेहत याब हो जाएंगी। रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। सूरतुल फातिहा 11 मरतबा अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर आपकी वालिदा पानी पे दम करके पी लें और अपने ऊपर दम भी कर लें, अल्लाह की रहमत से शिफा हासिल होगी। अच्छा, इसके बाद हमारे रियाज भाई आपकी कॉल थी। आपने कहा कि 15-16 साल हो चुके हैं, कारोबार में मसाइल आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, मसाइल हल नहीं हो पा रहे, तो आपका इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में फिल वक्त आपके साथ गर्दिश का इशारा आ रहा है, गर्दिश के मामलात हैं, और आप अपनी इन गर्दिश के मामलात की ताबीदात अत्तारिया के बस्ते से काट का अमल भी करवा लीजिए और मज़ीद ताबीदात अत्तारिया भी हासिल कीजिए। इसके अलावा वजीफ़ा आप समाअत फरमा लीजिए ताकि आपके कारोबारी मामलात बेहतर हो जाएँ। आपको चाहिए कि आप फजर की नमाज के बाद 70 मरतबा या वहाबू, अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफाती नाम है, या वहाबू, ये कसरत के साथ पढ़िए। फजर के बाद 70 बार पढ़ना है। इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद सूरतुल वाक़िया, ये कुरान पाक के 27वें पारे में है। सूरतुल वाक़िया तंगदस्ती से नजात के लिए पढ़ी जाती है, रिस्क में फराखी के लिए पढ़ी जाती है, रिस्क में कुशादगी के लिए पढ़ी जाती है, और जो सूरतुल वाक़िया पाबंदी के साथ पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसको तंगदस्ती से भी नजात अता फरमाता है। बहुत मुजर्रब अमल है। इन दोनों रूहानी इलाज पर आप अमल फरमाइए, अल्लाह के करम से आपके कारोबारी मामलात बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा रिस्क में बरकत का, रोजगार के हुसूल का, कारोबारी मामलात बेहतर हो जाएं, इसका जो सबसे बड़ा वजीफा है, सबसे बड़ा रूहानी इलाज फ़राइज़ की पाबंदी है, नमाजों की पाबंदी है। नमाजों की पाबंदी फरमाइए, अल्लाह की रहमत से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। और मज़ीद ये कि आप
تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے مدنی مراکز جہاں جہاں جن جن شہروں میں اور علاقوں میں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز فیضان مدینہ موجود ہیں، سنتوں پر اجتماعات ہوتے ہیں، الحمدللہ اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں۔ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجیے، اللہ کی رحمت سے آپ کے کاروباری معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عمر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ 1.5 سال ہو چکا ہے شادی کو، اولاد کا سلسلہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ وقتی طور پر رکاوٹوں کا، قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، اور آپ روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم پڑھا کریں۔ دعائے ابراہیم ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 بار یہ دعا ابراہیم پڑھیں، اللہ کی رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ بہت مجرب، بہت ہی آزمودہ یہ روحانی علاج ہے۔ تا حصول مراد صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیے گا، بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے، تعویذات اطاریہ حاصل کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستوں پر بھی اس طرح کے تعویذات اطاریہ دیے جاتے ہیں اولاد کے حصول کے لیے۔ تو اس کے بعد صغیر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہے خضر اور یہ کیمیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، اور اب وہ عرب شریف جانا چاہتے ہیں اور UK بھی جانا چاہ رہے ہیں، تو دونوں میں سے کہاں ان کے لیے جانا بہتر ہے؟ تو صغیر بھائی آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت عرب شریف جانے کا بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، استخارے میں عرب شریف کے جانے کا اشارہ آ رہا ہے، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ تو اس کے بعد شہباز بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کسی ملک میں جانے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہاں ہو جائے گا یا نہیں؟ تو استخارے میں تو فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بہتر ہو جائے گا، باقی حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ مزید ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 100 مرتبہ یا سمیع اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے دوران بات چیت بالکل نہیں کرنا، تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیے۔ یہ عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائز مقصد میں کامیابی کے لیے آپ دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر تو وہاں جانا آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو عافیت کے ساتھ اس کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، راہیں کھل جائیں گی اور آپ کے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بلال بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ مجھے رمضان کے بعد سے بہت شدید بخار ہے، بخار نہیں اترتا اور کافی علاج بھی کروایا، تو استخارے کا آپ نے فرمایا تھا، استخارہ کر کے بتا دیجیے کیا معاملہ ہے۔ استخارہ آپ کا کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی عملیات، کوئی اثرات کا اشارہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے علامات ہیں، یہ طبیعت کا تقاضا ہے کہ بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو بخار سے حفاظت کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بہت پیارا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 30 بار یہ پڑھ کر 30 بار پڑھ کر پانی کی بوتل پہ آپ دم کر لیجئے، پانی پہ دم کر لیجئے، اور دن میں تھوڑا تھوڑا پانی آپ پیتے رہیے، اللہ کی رحمت سے شفا آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد عزیر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ میری نوکری کا مسئلہ ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کام نہیں بن پاتے، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی بندش نہیں ہے، قدرتی طور پر ہی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ کوشش آپ جاری رکھیے، جائز ملازمت کے حصول کے لیے آپ کوشش جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ وقتی طور پر آپ کے ساتھ ہیں، رکاوٹیں ہیں، آزمائشیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل کوشش کرتے رہیں گے تو راہیں کھل جائیں گے۔ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے،
خوشحالی نصیب ہوگی، فراخی نصیب ہوگی، تنگ دستی دور ہوگی اور آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، ذکر اللہ عز و جل کے نیت سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ عز و جل ضمناً آپ کو یہ برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میں نے استخارہ کرانا ہے، میرا نام علی احمد اور والدہ کا نام سریا بی بی۔ جادو وغیرہ تو نہیں ہوا؟ اچھا، جادو تو نہیں ہوا آپ پر، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام نوید ہے اور میں انگلینڈ سے فون کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام جو ہے وہ رابعہ بی بی ہے۔ مجھے بزنس کی بہت پریشانی ہے، وہ چلتی نہیں ہے، کچھ قرضہ بھی ہے، بہت ساری مصیبتیں ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کیا جائے۔ اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ اور یہ کرانا کسی نے کوئی نظر بعد کوئی جادو تو نہیں کرایا ہوا۔ صبر کیا جائے، اللہ کی رضا پر راضی رہا جائے اور شکر ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے بھی اور استخارہ کر کے بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میں کراچی اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نام نسیم ہے، میری والدہ کا نام صابرہ خاتون ہے۔ مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے۔ میں تقریباً 8-9 مہینے سے بیمار ہوں، کام وغیرہ بھی بالکل بند ہو گیا اور ہر وقت گھبراہٹ، بے چینی ہوتی ہے اور کمزوری بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہتری فرمائے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ حضور میں آصف خان اطاری گلزار صاحبہ گودا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیپاٹائٹس کا مریض ہوں اور میں نے اپنا جو ہے نا کام شروع کیا تھا مکان بنا کے سیل کرنے کا، اور اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ تنگی آ رہی ہے کہ جب بھی اچھا مکان بنانے کے باوجود پریشان رہتا ہوں کہ وہ آسانی سے سیل نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے مکان جو بھی عارضی طور پر بنائے جاتے ہیں یا ہلکے مٹیریل سے بنائے جاتے ہیں وہ فوراً جلدی سیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دے، اگر استخارہ ہو سکے تو استخارہ کروا کے بتا دیں۔ میں مدنی چینل پہ لائیو دیکھ رہا ہوں۔ آصف خان طاری، والدہ کا نام سکینہ بی بی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، ہیپاٹائٹس جیسے موذی مرض سے آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، آپ کو بتاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں کچھ روحانی علاج کی جانب۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کالز دی کے جوابات میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ اسلامی بھائی نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا کہ ان کی بہن کو عرصے سے بیمار ہیں، کافی عرصے سے، اور شفا حاصل نہیں ہو پا رہی، تو ان کے لیے ایک بہت پیارا روحانی علاج یہ ہے کہ جو مرض صحیح نہ ہوتا ہو اس کے لیے 3 دن تک حضور قلب کے ساتھ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کے مریض کے اوپر اور مرض کے اوپر دم کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کا جو مرض ہے وہ اس ورد کی برکت سے، اس روحانی علاج کی برکت سے ختم ہوگا، شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی بھائی سے عرض کروں گا کہ آپ کی بہن بیمار ہیں تو اس بیماری کے حوالے سے پریشان نہ ہو، اللہ عز و جل انشاءاللہ عز و جل آپ کی بہن کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، تمام بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ عز و جل ہے۔ وہ سبھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے ماہر طبیب بہتر سے بہترین دوائیں دیتے ہیں، مگر مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی مرض میں مسلسل اضافہ ہوتا اور بالآخر مریض دم توڑ دیتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ آپ کی بہن کے لیے ہم نے روحانی علاج پیش کیا، اس کے اوپر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی بہن کو بھی شفا حاصل ہوگی۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی طرف۔ الحمدللہ عز و جل استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے، جوابات آپ سماعت فرما لیجیے۔ وزیر احمد بھائی آپ کو روحانی علاج بھی بتا دیا گیا ہمشیرہ کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہماری علی احمد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کروایا، استخارہ کر کے بتائیے گا۔ استخارہ کیا، کسی نے آپ پر جادو نہیں کروایا، کوئی آپ کے ساتھ جادو کے معاملات نہیں ہیں، منع کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نذیر بھائی آپ نے کال کی، آپ نے کہا تھا کہ بزنس کے حوالے سے کافی پریشانی ہے، قرضے میں مبتلا ہوں، کسی نے مجھ پر کوئی عملیات یا جادو وغیرہ تو نہیں کروایا، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں آپ کے ساتھ گردش کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے۔ فی الوقت آپ آزمائشوں میں ہیں اور اللہ کی رحمت سے بہت جلد آپ کی یہ آزمائشیں دور ہو جائیں گے اور جائز روزگار کے حصول کے لیے آپ کوشش کرتے رہیے، اللہ کی رحمت سے راہیں آپ کی
کھل جائیں گی۔ مزید جو آپ نے پریشانیوں کا اظہار کیا، اپنے قرضے کے حوالے سے بتایا، تو روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو 100 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے۔ آپ کی کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائے گا۔ قرضے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، تو وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ انشاءاللہ عز و جل قرضے سے خلاصی نصیب ہوگی، آپ کا سارا کا سارا قرضہ ادا ہو جائے گا، ایسی راہیں کھل جائیں گی انشاءاللہ عز و جل، غیبی طور پر اللہ کی طرف سے مدد شامل ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے قرضہ اتر جائے گا۔ اس کے بعد اپنے باب المدینہ کراچی سے نسیم بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ 8-9 ماہ سے میں بیمار ہوں، کام بھی میرا بند پڑا ہوا ہے، گھبراہٹ کا بھی طاری رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کے جائز روزگار میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا، آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اپنی نظر بھی اتروا لیجئے، نظر سے حفاظت کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے۔ آپ فیضان مدینہ تشریف لے آئیے، یہاں سے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید آپ ایسا کیجئے، روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، آپ کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ اور روزگار کے حصول کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر، یعنی سر پہ ٹوپی وغیرہ بھی نہ ہو، آسمان اور سر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہ وظیفہ پڑھیے یا مسبب الاسباب، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام شروع ہو جائے گا اور حلال و آسان روزگار آپ کو نصیب ہوگا۔ آصف بھائی آپ کی کال تھی، گلزار طیبہ سے آپ نے کہا تھا کہ کال کر رہا ہوں، 4-5 سال سے ہیپاٹائٹس کے مرض میں بھی مبتلا ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ میں مکان بنا کر سیل کرتا ہوں، جب کوئی اچھا سا مکان بناتا ہوں تو مسائل آ جاتے ہیں، تو آپ کا استخارہ بھی کر دیا گیا ہے۔ استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا معاملہ ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اپنی نظر بھی اتروا لیجئے۔ نظر بد کے حوالے سے آپ کو وظیفہ بھی بتایا جا رہا ہے، آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، نظر بد سے حفاظت رہے گی۔ مزید ہیپاٹائٹس کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، ہیپاٹائٹس کے کچھ روحانی علاج، بیمار عابد رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا رسالہ ہے، اس میں یہ وظائف لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی آپ دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں، کھانے پر دونوں وقت صحیح خواں یعنی جو درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو تو اسے سورہ بینہ پڑھوا کر کھانے پر دم کروا لیجئے، یا اگر آپ درست مخارج کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو سورہ بینہ قرآن پاک کے 3 پارے میں ہے، سورہ بینہ پڑھ کر کھانے پر دم کر لیجئے اور دم کیا ہوا کھانا کھا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی اور آپ کا ہیپاٹائٹس کا مرض ختم ہو جائے گا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارے کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، اللہ تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ جتنے مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، بستروں پر بیمار پڑے ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بغیر دواؤں کے شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، عافیت والی زندگی عطا فرما، سلامتی والی زندگی عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،